الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين وبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، محترم دوستوں، عزیزی بچوں، قابل سب احترام بزرگوں، میں براق بہار لاہور سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، پچھلے 2 ماہ سے مجھے یہ شرط حاصل رہا ہے کہ میں نے آپ کے درمیان بیٹھ کر آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں کی، آپ جس شوق سے اور ذوق سے اور سفر کی صحبتیں برداشت کر کے
مرکزی مراقبہ حال کراچی تشریف لائے، وہ میرے پیش نظر رہا۔ میں نے ہر نشست میں اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آپ کے سامنے وہ باتیں کی جن باتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے، اور ان باتوں سے اعتراض کیا جو باتیں اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناپسندیدہ ہیں۔ محترم دوستو، سلسلہ عالیہ دینیہ کے فرزندوں، یہ بات کئی دفعہ آپ کی خدمت بابرکت میں گوش گزار کر چکا ہوں کہ میرا آپ کا اور سلسلہ عالیہ دینیہ کے بچوں کا مشن یہ ہے کہ ہمیں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل کرنا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی ہے، اور توحید کی دعوت دینے میں جو مسائل، پریشانیاں اور تکلیف برداشت فرمائی ہیں، ہمیں بھی خندہ پیشانی و خوشدلی کے ساتھ اگر مشن کی پیش رفت میں ان تکالیف اور مصیبتوں سے سابقہ پڑے تو ہمیں بھی خوشدلی اور خندہ پیشانی سے ان کو قبول کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس میں راحت ہی راحت ہو، آرام ہی آرام ہو۔ ہر کام میں تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، لیکن اگر بنظر غور فکر کیا جائے تو یہاں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں پہلے تکلیف نہ ہو۔ ہر کام میں پہلے مشقت ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، بہت ساری باتیں شعور کے لیے بار بنتی ہیں، شعور کے اوپر بدل پڑتا ہے، اس کے بعد ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنی پیدائش پر غور کرے تو سب سے پہلے پیدائش کا مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس پیدائش کے مرحلے کو کسی بھی صورت سے انتہائی اذیت اور تکلیف سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس اذیت اور تکلیف کے بعد جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اہل خاندان، ماں باپ سب تکلیف کو بھول کر اس بچے کی پیدائش کے بعد خوشی اور مسرت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ جب بچے ہمارے بڑے ہوتے ہیں اور دانت نکالتے ہیں، اس صورت میں بھی ماں باپ اس بات سے واقف ہیں کہ بچے کو اتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، پیٹ کا نظام خراب ہو جاتا ہے، کان میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، لال ٹپک، دانتوں کی جو اذیت ہے اس سے ایک فرد واحد بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہ دانتوں کا دور ختم ہو جاتا ہے اور دانت پوری طرح نکل آتے ہیں تو یہ دانت ہمارے لیے راحت اور آسائش کا سبب بن جاتے ہیں۔
ہم بہترین غذا استعمال کرتے ہیں، سب چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ دانتوں کی جو تکلیف ہے وہ آئندہ چل کے رات صبح بن جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کا کوئی بھی کام ہو اس میں آدمی کو محنت اور مشقت کرنا ضروری ہوتا ہے، اور محنت اور مشقت تو کسی بھی طریقے سے ہم تکلیف سے باہر کوئی نام نہیں لے سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پھیلایا ہوا ایک نظام ہے۔ اس نظام کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم مشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات پوری طرح نظر آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے مشن چلانے کے لیے، توحید کا غلغلہ بلند کرنے کے لیے، توحید کا اعلان کرنے کے لیے لوگوں کی باتیں بھی سنی، لوگوں نے انہیں بڑا بھی کہا، گالیاں بھی دیں، انتہا یہ ہے کہ ان کو قتل بھی کر دیا گیا، لیکن انبیاء علیہ السلام نے تمام مزاحمت کے باوجود اللہ کے دین کو پھیلانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ جتنے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ان کا ایک ہی فرمانا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی پرستش اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن جب لوگوں نے انبیاء کی بات نہیں سنی، انبیاء کو جھٹلایا، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی، تو انبیاء نے اپنے مشن کو جاری رکھا، دعا بھی کی، توبہ استغفار بھی کی، اللہ تعالیٰ سے ان کی سفارش بھی کی، اور اپنے کام میں سرگرم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ سیدنا حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن میں نے دین کی تکمیل کر دی اور اپنے محبوب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں راضی ہو گیا اور اپنی نعمتیں حضور پر پوری فرما دی۔ ہم بحیثیت مسلمان کے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی حیثیت سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل کریں، دین کو پھیلائیں، اچھی باتوں کا پرچار کریں، بری باتوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ وہ برائیوں سے بچتے رہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مسلمان قوم میں جتنی برائیاں داخل ہو گئی ہیں، قرآن پاک کے مطالعے سے اور تاریخ کے مطالعے سے یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ جو برائیاں انفرادی طور پر قوم میں جمع ہو گئی تھی اور جن برائیوں کی بنیاد پر قوموں پر عذاب نازل ہو گیا تھا، وہ من حیث المجموع پوری کی پوری برائیاں مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ کم بولنا، جھوٹ بولنا، منافقت کرنا، دوسروں کا حق مارنا، زمین کے اوپر فساد برپا کرنا، اپنے ہی بھائیوں کو برا بھلا کہنا، انتہا یہ ہے کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کو کافر تک کہنے سے بات نہیں آتا۔
اللہ تعالیٰ کی ارشاد کے مطابق وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ بات میں تقریباً ہر مجلس میں کسی نہ کسی عنوان کے تحت لوگوں سے کہتا ہوں کہ تفرقہ انسان کے لیے نافور ہے۔ تفرقہ ایک ایسا پھوڑا اور زخم ہے کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے نہ ڈالو، تو تفرقہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغاوت۔ یہ بات کہ فلاں فرقہ اچھا ہے فلاں فرقہ اچھا نہیں ہے، یہ تو بات کی بات ہے کہ اچھا کون ہے برا کون ہے اس کے بارے میں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اللہ کے نام۔ بات اتنی سی ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تفرقے کو منع فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی اگر کوئی آدمی نفی کرتا ہے تو کسی بھی صورت سے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا کوئی سامان نہیں کر رہا ہے۔ میں نے روحانی ڈائجسٹ کے پچھلے کسی شمارے میں صدائے جس کے کالم میں ایک مثال لکھی تھی، اور مثال یہ تھی کہ آپ کسی آدمی کو جھاڑو کے 100 تنکوں سے ایک ایک کر کے مارے۔ جھاڑو کے 100 تنکے، بندی ہوئی جھاڑو کے 100 تنکے کھول لیں اور ایک ایک تنکا اٹھا کر کسی آدمی کو مارے، ضرب لگائیں، اس آدمی کو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی جھاڑو کے 100 تنکے آپ باندھ کر رسی سے مضبوطی سے باندھ کر کسی آدمی کے مارے تو ہو سکتا ہے اس کی نیند پڑ جائے، ہو سکتا ہے اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو درد شدید اس کے جسم پر آ جائے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اجتماعیت ایک روب ہے، ایک طاقت ہے، ایک توانائی ہے۔ اجتماعیت کے خلاف انفرادیت ایک کمزوری ہے، ایک موٹی لکڑی ہے، دیمک خوردہ لکڑی۔ اسلام کے ارکان پر جب بھی آپ غور کریں گے تو اسلام کے ارکان میں اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے کہ اجتماعیت کو قبول کرو اور انفرادیت سے باز رہو۔ ارکان اسلام میں نماز ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے بارے میں ہر مسلمان واقف ہے اور جانتا ہے کہ اس رکن کو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز ادا کی جائے، بیٹھنے کی ہمت نہ ہو لیٹ کر نماز ادا کی جائے، لیٹ کر بھی اگر نماز کے ارکان پورے نہ ہوتے ہو تو اشاروں سے نماز ادا کی جائے۔ اتنا اہم رکن پر جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس رکن میں اجتماعیت کا پورا درس موجود ہے۔
باجماعت نماز اجتماعیت ہے، اذان اجتماعیت ہے، نماز کے بعد دعا اجتماعیت ہے، محلوں میں مساجد کا قیام اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہاں لوگ جمع ہو کر ایک ساتھ اجتماعیت کے ساتھ متحد ہو کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کی توحید کا اقرار کریں۔ 5 وقت کی نماز باجماعت، اس میں اجتماعیت کے علاوہ آپ کو کیا چیز نظر آتی ہے کہ محلے کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور ایک جگہ جمع ہونے کے بعد اجتماعی شکل میں اللہ کو یاد کریں۔ 5 وقت نماز کے بعد جمعے کی نماز، اس میں بھی اجتماعیت ہے کہ آس پاس کے گاؤں بوڑھ دیہات چھوٹے چھوٹے قصبے ایک بڑی مسجد میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ جمعے کے بعد عیدین کی نماز بھی آتی ہیں، اس میں عید اور بقرعید آپ کہتے ہیں، تو کئی کئی لوگ عید بقرعید میں لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور لوگ اجتماعی طور پر نماز ادا کرتے ہیں۔ روزے میں آپ دیکھ لیجیے اجتماعیت کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ صبح فجر کی اذان ہوتی ہے، کروڑوں آدمی اس ایک اذان کے اوپر اپنے اوپر کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، حلال چیزیں بھی بند کر دیتے ہیں، سارے دن بھوکے رہتے ہیں اجتماعی طور پر۔ شام کو جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اجتماعی طور پر سب لوگ افطار کر لیتے ہیں۔ تراویح میں بھی اجتماعیت ہے۔ حج کا رکن آپ دیکھیں، حج کے رکن میں بھی اجتماعیت ہے۔ ایک ساتھ لاکھوں فرزندان توحید، بتایا جاتا ہے کہ حج میں کم سے کم 22 لاکھ مسلمان تو ہوتے ہیں۔ 22 لاکھ مسلمان ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں۔ طواف ایک وقت کرتے ہیں، صحیح ایک وقت کرتے ہیں، رمی ایک وقت کرتے ہیں۔ اسی طرح قربانی آپ دیکھ لیں، قربانی ایسا نہیں ہے کہ بھئی شہر میں ایک آدمی قربانی کر دیا اور قربانی کا رکن جو ہے وہ پورا ہو گیا، جو قربانی کا فرض پورا ہو گیا۔ قربانی کے بارے میں بھی جتنے بھی لوگ صاحب زکات ہیں، جتنے بھی لوگ صاحب استطاعت ہیں، وہ کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں، لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، ایک مقررہ وقت پر انہیں قربانی کرنی ہے۔ زکات میں آ جائیں آپ، زکات کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اقربا کو، اپنے غریب رشتے داروں کو، یتامہ کو، مساکین کو اس طرح زکات دی جائے کہ ان کی ضروریات پوری ہو جائے۔ زکات کا مطلب یہی ہے کہ اجتماعیت ہی ہے، یعنی مسلمان معاشرے کے لاکھوں کروڑ جو غربت اور افلاس کی چکی میں پس رہے ہیں، مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ ہے، مسلمانوں کے اوپر اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی کفالت کریں اور ان کی اجتماعی بھوک اور افلاس کا جواب کر کے انہیں آسائش و آرام کی زندگی مہیا کریں۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی کا نام۔ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ دین میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی سلامتی، دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی سلامتی۔ اب دنیا میں سلامتی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر یقین ہو، آدمی شک اور وسوسوں سے آزاد ہو، آدمی سکون کی دولت سے مالا مال ہو، آدمی کے اندر ڈر اور خوف نہ ہو،
اس کے اندر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، یقین ہو، قناعت ہو، اللہ کی ذات پر توکل ہو. اگر اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہو، اگر یقین اس کے اندر راسخ نہیں ہے، اگر وہ شک اور وسواس میں گرا ہوا ہوگا تو اسے کبھی بھی سکون نہیں ملتا. اسلام کا مطلب ہے پر آسائش اور پرسکون زندگی گزارنا. وہ دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی. سلامتی کا راستہ جب آپ کہتے ہیں کہ اسلام سلامتی کا راستہ ہے تو راستے کا مطلب کبھی انفرادی نہیں ہوتا، راستہ ہوتا ہی اجتماعی. سڑک کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک انفرادی راستہ ہے. سڑک کا مطلب ہی اجتماعیت ہوتی. آپ ایک پل بناتے وہ بھی ایک راستہ ہے، تو اس پل کے بارے میں آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک فرد واحد کے لیے راستہ بنایا گیا ہے. بے شمار لوگ گزریں گے اور بے شمار لوگ اس راستے پر سے گزر کے عافیت کے ساتھ دنیا سے پار ہو جائیں گے. اسلام کا بنیادی فلسفہ ہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں جو پیغمبروں نے تمام نوع انسانی کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت خالق کے مخلوق سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دوست ہیں. آپ اپنی زندگی کا تجزیہ کریں. آپ کو وسائل کی ضرورت ہے، آپ کو ہوا کی ضرورت ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ کو فوڈ کی ضرورت ہے، آپ کو توانائی کی ضرورت ہے. ان تمام ضروریات کی کفالت کرنا کیا محبت نہیں؟ کیا کوئی دشمن آدمی کسی کی کفالت کرتا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جوان کیا ہے اور جن راستوں پر قاعدوں پر ضابطوں پر چلا کر اللہ تعالیٰ بوڑھا کر دیتا ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی کفالت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا حساب اور اللہ تعالیٰ کا پیار. ایک اندھا آدمی بھی اگر سوچے تو اسے بات سازی نظر آ جاتا ہے. اسلام کا منشا یہ ہے کہ نوع انسانی آدم کی اولاد اس دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ رہے اور اس دنیا کے بعد جب دوسری دنیا میں جائے تو وہاں بھی عافیت اور سکون کی زندگی گزارے. سیدنا حضور علیہ السلام کی تعلیمات، سیدنا حضور علیہ السلام کی زندگی، سیدنا حضور علیہ السلام کے شب و روز اور سیدنا حضور علیہ السلام کی دعوت توحید اس بات کا بین روشن واضح ثبوت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اس جد و جہد میں صرف کی ہے کہ مخلوق کا خالق کے ساتھ رشتہ استوار ہو جائے. جس طرح خالق مخلوق کا دوست ہے اسی طرح مخلوق بھی خالق کی دوست بن جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے دوستوں کو خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے. آج کی مجلس میں ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں اپنے گربانوں میں جھانکنا ہے، ہمیں
اس طرف متوجہ ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا. کیا ہمارے اندر غم اور خوف نہیں ہے؟ میں بھی اپنے اندر جھانکتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں، میں بھی اپنے پھول لگاتا ہوں. آپ سے بھی استدعا اور درخواست ہے کہ ایک منٹ کے لیے آنکھیں نیچی کریں، متوجہ ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا. کیا ہمارے اندر غم اور خوف نہیں ہے؟ میں بھی اپنے اندر جھانکتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں، میں بھی اپنا پھول لگاتا ہوں. آپ سے بھی استدعا اور درخواست ہے کہ ایک منٹ کے لیے آنکھیں نیچی کریں، دل پر نظر جمائیں اور اپنے اندر دیکھیں کیا ہم میں سے کسی ایک کو بھی خوف اور غم نہیں ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ سب میں غم اور خوف ہے. اب اسی عرب پر مزید تفکر کریں گے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس بندے کے اندر، جس مرد کے اندر، جس خاتون کے اندر غم اور خوف ہے، اللہ تعالی کے ارشاد کے مطابق وہ اللہ کا دوست نہیں ہے. وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا جس کے اندر غم اور خوف ہے. سوال یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کا دوست نہیں ہے تو کیا اللہ کے دشمنوں کو راحت اور چین نصیب ہوگا؟ جنت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے بنائی ہے، لیکن دوستوں کی عزت کا کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ میرے دوستوں کی شناخت یہ ہے کہ ان کے اندر غم اور خوف نہیں ہوتا. اسی آیت میں مزید تفکر کر کے آپ اس آیت کو بھی تلاوت کریں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ جب کسی قوم میں تفرقہ نظر آتا ہے، جب وہ قوم منتشر ہو جاتی، جب کسی قوم میں اجتماعیت باقی نہیں رہتی تو اس قوم کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ قوم ناشنا ہو جاتی ہے، اس قوم کا ڈر اور خوف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ پورے
دشمنوں کے اوپر جو روب اور داب ہے وہ ختم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اجتماعی قوت کے سامنے انفرادی قوت کی کوئی حیثیت نہیں. ایک طرف 100 آدمی، دوسری طرف میں 100 آدمی، لیکن دوسری طرف 100 آدمی الگ الگ فرقوں میں بچے گئے. ہر آدمی دوسرے آدمی کو برا کہہ رہا ہے، ہر آدمی دوسرے آدمی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، ہر آدمی دوسرے آدمی کو ذلیل کر رہا ہے، ہر آدمی دوسرے آدمی کے احترام سے دستبردار ہو گیا ہے. آپ غور فرمائیں کہ وہ اجتماعی آدمی، وہ اجتماعی جماعت جو 100 ایک طرف ہے اور سب کی ایک آواز ہے، سب کا ایک پلیٹ فارم ہے، سب کا ایک مقصد ہے، سب کا ایک سربراہ اللہ ہے، اور دوسری طرف جو 100 آدمی ہیں وہ 100 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ان 100 فرقوں میں بٹے ہوئے لوگوں کی نہ کوئی توانائی ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی روب ہے، نہ کوئی ان کی طاقت. اللہ کی دوستی قائم کرنے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب میرا حکم مانتے ہیں، میری تعمیل کرتے ہیں، تو میں ان کا ساتھی ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں، ان کا روپ ڈال دیتا ہوں دوسری قوموں کے. لیکن اسلامی فلسفے کو دیکھتے ہوئے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اجتماعی زندگی گزارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، تو نبوت نہیں آئی تھی. نبوت کے تعلیمات کو، نبوت کے ارشادات کو پھیلانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کہ اللہ کی سنت میں تبدیلی ہوتی ہے اور نہ کسی قسم کا تعطل واقع ہوتا ہے. نبوت چونکہ ختم ہو چکی ہے، اب نبوت کے بعد دور نبوی کے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اولیاء اللہ نے اس چٹھی کو اپنے کاندھوں پر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنے کے لیے وہی سب طریقے اختیار کیے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے اختیار کیے تھے، اور اس میں طرح طرح کی پریشانیاں انہیں لاحق ہوئی تھی. کلندر بابا اولیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ دور کی علوم کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور میں نوع انسانی کے اذہان کی ترقی کو دیکھتے ہوئے، تیزی کو دیکھتے ہوئے، عقل اور سمجھ کی فراوانی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے دین کو پھیلانے کا ایک طریقہ لوگوں کو بتایا، اور اس طریقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت کو عام کیا، اور پہلی سنت غار ہرا میں پورا ہوا ہے. آپ حضرات مراد میں سے واقف ہیں. مزید
دنیا کے معاملات میں آپ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں، ذہنی خرفشار ہیں، تو وہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس کے نتائج کبھی اتنے اچھے نہیں نکلتے جتنا کوئی کام آپ ذہن یکسوئی کے ساتھ کرتے ہیں۔ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے۔ جب ہم مراقبے کا ترجمہ تفکر رکھتے ہیں تو بات بہت آسان اور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تفکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ڈھونڈا جائے، اللہ کو تلاش کیا جائے اور اللہ کے آیات پر اور فکر کی۔ محترم حضرات، آپ سے مجھے ٹیلی فون کے ذریعے سلکی نظام کے تحت گفتگو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ یہاں لاہور میں آنے کا مقصد بھی سلسلے عالیہ دینیا کی تعلیمات کا فروغ تھا اور ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہاں سے فارغ ہوں گا پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، خوشحال رکھے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمارے چھوٹی بڑی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا کرے۔ جو ہمارے بھائی مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل فرمائے۔ ہمارے بچوں کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بچیوں کی شادیوں کا گھر گھر کا مسئلہ ہے، بہت ہی خلوص دل سے آج کی ساری سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے گھروں کو آباد کرے اور انہیں اچھے رفیق اور ساتھی عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔